اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام مسنون کے بعد امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ حاضر خدمت ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہم قرآن مقدس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ایک سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کے 2 رکوع پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ مدنیہ ہے اور اس میں 286 آیات مقدسہ اور 40 رکوع ہیں۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بقرۃن عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے۔ الف لام میم اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ بذالک۔ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کی جو مراد ہے، جو مفہوم ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ان متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی کامل متقی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں، یا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم،
وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ بزعم خویش اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور در حقیقت وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، سنو، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا گیا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، سنو، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عُمْيٌ اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں، اس بارش میں تاریکیاں، کڑک اور چمک ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑک سن کر جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جسے ہم نے بہت ہی احسن انداز میں، حسن و خوبی کے ساتھ لفظاً ترجمہ کرتے ہوئے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔